اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی میں اس آیت کو حصہ بنا لیں۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ جب دیکھیں کہ ماں باپ کے رویے میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے، ان کے دلوں میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو رہی ہے، تو اس آیت کو دل سے پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر کے اندر کسی قسم کی تلخی پیدا ہو رہی ہے تو فوراً تسبیحات کا سہارا لیں۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جو اندیکھی دشمن قوتوں کو اٹھا کر پرے پھینک دے گا، اور آپ سے شیاطین، جنات، وسوسے، نظر بد اور اندیکھی وہ قوتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتی۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ میری امت کے لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے، اور وہ واقعی یہ چیزیں زندگی پر بڑا برا اثر ڈالتی ہیں، ہماری زندگی کو پریشانیوں کا شکار کر دیتی ہیں۔ سائنس نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی نظر بد ایک حقیقت ہے۔ جیسے کہ شیاطین ہماری زندگیوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی وار، شیطان کا کوئی وار خالی نہ جائے۔ شیطان اپنی بھرپور کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ اس کا کوئی بھی وار خالی نہ جائے۔ وہ رشتوں کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ سب سے بڑا اہم وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کو لڑا کر جدا کر دے، یعنی اس کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ میاں بیوی کو علیحدہ کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر گھر میں طلاقوں کی بہت زیادہ زیادتی ہے۔ میاں میں اور بیوی دونوں میں برداشت بہت کم ہے، اس لیے طلاقوں کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ قیامت کے دن میاں سے بیوی کا اور بیوی سے میاں کا سلوک تولا جائے گا، یعنی ہم جو زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے آئے ہیں ان کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ یعنی جب یہ دنیا بننے سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جو رشتے پیدا کیے تھے وہ سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا رشتہ اللہ کریم نے سب سے پہلے بنایا۔ کسی پھوپھی پھوپھا، کسی بھانجا بھانجی کا، کسی خالہ خالو کا کوئی رشتہ پہلے نہیں بنا۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے کو اہمیت دی جائے، اور میاں بیوی کو کوشش کی جائے، یہی نہیں گھر کے افراد کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو چاہیے کہ گھر ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی اچھا کام کریں جس سے ٹوٹتے ہوئے گھر بچ جائیں۔ مجھے کسی دانشور اور ایک بڑے سیانے کی بات یاد آ گئی ہے، جب ضدیں بڑھ جائیں، یعنی رشتوں کے دوران اگر ضدیں یا انا آ جائے تو اس وقت ضدیں جیت جاتی ہیں، انا جیت جاتی ہے اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ بھائی بھائی ایسے جدا ہوتے ہیں کہ بھائی کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے دوسرا بھائی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آتا ہے۔ ایک دن میں گاؤں گئی، وہاں پاس میں فوتگی ہو گئی، یعنی کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور بیٹا ماں کی میت کو چھوڑ کر شہر کسی کام سے جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، بھائی یہ آپ کی سگی ماں ہیں اور آپ ان کو آخری ٹائم بھی نہیں دے رہے۔ والدہ تقریباً 80-85 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ جب جنازہ ہوا تو وہی بیٹا آخری صف میں جنازہ پڑھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنی ماں سے ناراض تھا۔ ماں نے کسی بات پر سمجھایا ہوگا یا ڈانٹا ہوگا، بیٹے نے اسے ضد بنا لیا اور انا کا مسئلہ بنا لیا۔ آخرکار ضد جیت گئی اور رشتے ہار گئے۔ یہ آیت دلوں کو ملانے والی ہے۔
ٹوٹے ہوں کو جوڑنے والی ہے، روٹھے ہوں کو منانے والی آیت ہے۔ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ کو ایک ایسی آیت بتاتی ہوں کہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا۔ اگر ہو سکے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اگر ہو سکے تو اس کو لکھ لیں۔ یہ ایک نہایت مجرب آیت ہے جس کو کرنے سے آپ کا گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس آیت کی بدولت، اس کی برکت سے سارا کا سارا روگ دھل جائے گا، یعنی سارے کے سارے آپ کے گھریلو جو معاملات ہیں وہ بالکل درست ہو جائے گا، اور گھر آپ کا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے، اس لیے جب بھی آپ کی نظر کسی نعمت پر پڑے، یعنی اگر آپ کی نظر کسی نعمت پر پڑے، یعنی اپنے گھر کی کسی بھی نعمت پر پڑے، اپنے گھر پر، گھر کی خوبصورتی پر، اپنی گاڑی پر، اپنے بچے پر، تو فوراً بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹا سا نورانی عمل کر لیں، ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے زندگی میں خوشحالیاں، راحتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ان دعاؤں کو زندگی کا معمول بنائیں اور خوشحالی پائیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اجازت کے لیے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔